ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو جامع کلاتھ مارکیٹ کے متعلق آگاہ کریں گے۔ احساس انفو نے اپنے یوٹیوب چینل پر کراچی سے متعلق آگاہی اور معلومات فراہم کرنے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں ہماری کوشش ہے کہ اس کو عوام کی دلچسپی کے لیے مزید بہتر سے بہتر بنایا جائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنی آراء سے آگاہ کیجیے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے اور دیگر لوگوں تک ان معلومات کو پہنچانے کے لیے شیئر کیجیے۔ جامع کلاتھ مارکیٹ، یہ مضمون جنگ میں مسرت راشدی صاحب نے تحریر کیا ہے اور یہ آڈیو اسی سے ماخوذ ہے۔ چھوٹی سی مچھیروں کی ایک بستی کراچی کو برطانیہ نے اس کی بندرگاہ کے سبب خصوصی اہمیت دی اور پھر مختصر ہی عرصے میں اس نے معاشی، معاشرتی، اقتصادی، صنعتی اور ثقافتی اعتبار سے اتنی ترقی حاصل کر دی کہ آج کراچی بین الاقوامی شہرت کا حامل شہر ہے۔ قیام پاکستان سے لے کر اب تک یہاں کئی بازار اور مارکیٹیں قائم ہوئیں، لیکن ان میں جامع کلاتھ کو تاریخی حیثیت حاصل ہے۔ اگرچہ نت نئے شاپنگ سینٹرز کے قیام نے اس کی رونقیں کچھ ماند کر دی ہیں، لیکن آج بھی کراچی کے باسی شادی بیاہ اور عید تہوار کے موقع پر خریداری کے لیے اسی بازار کا رخ کرتے ہیں، اور اس کی ایک اہم وجہ آج بھی دیگر بازاروں کی نسبت یہاں خواتین، بچوں سے متعلقہ اشیاء ضرورت کی انتہائی مناسب نرخوں پر دستیاب ہیں۔ اس بازار کی بنیاد 1948 میں دو بھائیوں داروغہ سلطان اور داروغہ عبداللطیف نے رکھی۔ پلاٹ ایک 3000 گز اور دوسرا 28,000 گز ایک پارسی ایڈل ڈی شاہ کی ملکیت تھے۔ دونوں بھائیوں نے ان سے یہ پلاٹ پگڑی پر حاصل کیے اور یہاں 87 دکانیں قائم کی۔ ابتدا میں دکانیں بلاکس اور جست کی چادریں ڈال کر بنائی گئیں اور اس وقت ان کا کرایہ 800 روپے تھا۔ رفتہ رفتہ یہ حدود اربع بڑھنا شروع ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ایک بڑے بازار کی شکل اختیار کر لی۔ اس مارکیٹ کی وجہ شہرت یہاں قائم ایک دینی مدرسہ بھی تھا، جہاں بچوں کو دینی تعلیم دی جاتی تھی۔ بعد میں اس جگہ پر بھی دکانیں قائم ہو گئی۔ دہلی میں جامع مسجد کے نیچے دکانیں اور اطراف میں ایک بڑا بازار قائم تھا۔ قیام پاکستان کے وقت لوگ ہجرت کر کے پاکستان آئے تو یہاں انہوں نے یہ بازار قائم کیا اور اس کا نام بھی دہلی کی جامع مسجد سے منسوب کر دیا گیا۔ ایم اے جناح روڈ کے قرب و جوار میں دہلی برادری کے کافی لوگوں نے رہائش اختیار کی ہوئی تھی۔ ایم اے جناح روڈ اور آپسن روڈ پر واقع یہ بازار 35 سے 37 بازاروں میں منقسم ہو گیا ہے اور ان کی الگ الگ یونینز اور صدور ہیں۔ پہلے یہاں بازار قائم ہو جانے کے باوجود بھی لوگ ڈینسوال ہی تک آتے تھے، کیونکہ عیدگاہ سے اقبال سینٹر تک قبرستان تھا۔ پھر 1949 کے بعد یہاں صحیح معنوں میں آبادی ہوئی اور قبرستان کو مسمار کر کے عمارتیں تعمیر کی گئی، جس کی نشانی اب بھی عیدگاہ پہ قبروں کے کتبے بنانے والوں کی 1 2 4 دکانیں موجود ہیں۔
جبکہ قرب و جوار میں کوئی بھی قبرستان نہیں ہے اور عموماً قبروں کے کتبوں کی دکانیں قبرستان کے قریب ہی واقع ہوتے ہیں۔ یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ عیدگاہ سے اقبال سینٹر تک قبرستان تھا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ اقبال سینٹر قبرستان کے اوپر بنایا گیا ہے۔ جامع قلعت کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ یہ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا بازار ہے۔ ایم اے جناح روڈ پر واقع عالم شاہ بخاری کا مزار دراصل قیام پاکستان سے قبل ہی سے یہاں موجود ہے، تو یہاں آنے والے اکثر زائرین وہاں سے فارغ ہو کر بازار کا چکر بھی لگاتے ہیں۔ اور اسی بازار سے متصل مسجد قصابان ہے، جس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے قیام پاکستان کے بعد پہلی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی تھی۔ اب یہ مسجد قصابان فٹ پاتھ پر دکانیں بننے سے چھپ گئی ہے، لیکن اگر آپ اس کے مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوں تو آپ کو ایک بہت وسیع و عریض میدان نظر آتا ہے۔ قیام پاکستان سے قبل اور اس کے بعد آرام باغ اور مسجد قصابان ایسی جگہیں تھیں جہاں جلسے اور جلوس منعقد کیے جاتے تھے اور انہی روڈوں پر لوگ احتجاج کرتے تھے۔ 1954 میں یہاں رش کا یہ عالم تھا کہ اگر سکہ پھینکا جائے تو وہ بھی زمین پہ گرنے کے بجائے سروں پر گرتا۔ چلنے کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی، کندھے سے کندھا ٹکراتا تھا۔ اس بازار میں ہر طبقے اور علاقے سے تعلق رکھنے والے لوگ خریداری کرنے آتے تھے۔ البتہ اکثریت خواتین کی خریداری ہوتی تھی، جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پارچہ جات، جیولری، میک اپ کا سامان، چوڑیاں، شادی بیاہ کے ملبوسات، برقعے اور بچوں کے ملبوسات دستیاب ہیں۔ بعض دکانیں کافی بڑی اور کشادہ ہیں تو کچھ دکانیں بہت چھوٹی ہیں۔ بازار میں داخل ہو کر اجنبیت کا احساس نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں دکاندار خریداروں کی متوجہ کرنے کے لیے کئی رشتوں سے پکارتے ہیں، آئیے باجی، آئیے خالہ، آئیے آنٹی وغیرہ۔ کلاتھ مارکیٹ میں داخل ہوں تو بازار کا روایتی منظر نظر آتا ہے۔ ہینگرز پہ لٹکے کپڑے، ڈمیوں پر سجے ملبوسات، نرخ پر بحث کرتے دکاندار اور خریدار۔ اسی بازار میں ایک گلی چوڑی گلی کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں نت نئے ڈیزائن کی چوڑیوں کے سیٹ فروخت ہوتے ہیں۔ اپنے بچپن سے ہی میں آج تک دیکھ رہا ہوں کہ آج بھی چاند رات پر اس دکانوں پہ رات گئے تک بلکہ صبح تک جو ہے چوڑیوں پہننے والی خواتین اور بچیوں کا رش لگا رہتا ہے۔ گلی میں داخل ہوں تو چکا چوند روشنی میں چمکتی دھمکتی خوبصورت چوڑیاں خریداروں کو خود اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہیں۔ یہاں زیادہ تر خواتین میچنگ چوڑیاں ہی خریدتی نظر آتی ہیں۔ دلہنوں کے لیے خاص سیٹ دستیاب ہیں۔ رابسن روڈ اور ایم اے جناح روڈ پر کچھ دکانیں کمبل، بیڈ شیٹس، تکیے، دریاں اور غلیچے فروخت کرنے والوں کی بھی ہیں۔ جدید تراش خراش کے فیشنیبل برقعوں کی بھی متعدد دکانیں ہیں۔ عیدگاہ کلاتھ مارکیٹ کے ایک بزرگ دکاندار نے بتایا کہ میں نے اپنی دکان 2000 روپے سے شروع کی تھی۔ اس وقت لٹھا 1 روپے گز ملتا تھا۔ پہلے خریدار بہت تھے، اب تو بعض اوقات پورا دن خالی بیٹھے رہتے ہیں۔ عیدگاہ کلاتھ مارکیٹ میں 138 دکانیں ہیں اور آج بھی دکان پگڑی پر ملتی ہے۔ کئی سال گزر جانے کے بعد بھی ملکیت نہیں ملتی۔ پہلے کام بہت تھا، اب تو صرف سیزن ہی میں کمائی ہوتی ہے۔ بازار کے فٹ پاتھ پر چھولے، چاٹ، پکوڑے، سموسے، فالودہ، برگر اور جوس بیچنے والوں کا قبضہ ہے۔
کھانے پینے کی اشیاء کے علاوہ جوتوں، چپلوں، ٹوپی، موزوں اور اس طرح کی دیگر اشیاء کی اسٹالز بھی فٹ پاتھ کی جگہ گھیرے ہوئے ہیں، اور اس کے بالمقابل عالم شاہ بخاری کے مزار والی فٹ پاتھ پر چپلوں کی دکانیں ہیں، جہاں پہ عام چپلیں اور خاص طور پہ کھوسے وغیرہ ملتے ہیں۔ اس سے قبل یہ دکانیں، اس سے متصل گلی کے اندر ایک بازار تھا جو اب ختم ہو کے پلاسٹک کی چپلوں کے سول کی دکانوں کا بن گیا ہے۔ صفائی کا فقدان ہے، ٹھیلے والوں کی وجہ سے بہت گندگی رہتی ہے۔ یوسی ناظم اور ٹاؤن ناظم کو بار بار کہنے پر بھی کبھی کبھی صفائی ہو جاتی ہے، لیکن روزانہ صفائی کا کوئی انتظام نہیں۔ مہنگائی، ملک کی حالات، لوڈ شیڈنگ، بعض مارکیٹوں کی رونقیں ماند پڑ گئی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ پہلے پائیداری کو اہمیت دی جاتی تھی، اب جدت اور فیشن کو ترجیح دی جاتی ہے۔ پہلے لوگ کسی بھی بازار سے خریداری کر لیتے تھے، اب بڑے بڑے شاپنگ مالز اور خریداری کر کے اس کا ذکر اپنے حلقہ احباب میں ضرور کرتے ہیں۔ یہ بات ایک میرے ڈسپینسر نے مجھے 1984 میں بتائی، جب میں ایک لیاری میں ایک کلینک پہ جاب کرتا تھا۔ اس بلوچ ڈسپینسر کا کہنا یہ تھا کہ لیاری کی خواتین جو ہے مچھی میانی مارکیٹ سے خریداری کرتی ہیں، اور جن کو زیادہ دکھاوے کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر وہ شوق سے کہتی ہیں کہ ہم نے جامع کلاتھ سے خریداری کی ہے۔ دن ہو یا رات ہو، جامع کلاتھ مارکیٹ کے دونوں طرف کی سڑکوں پر ٹریفک کا ازدحام رہتا ہے۔ بسوں، کوچوں، رکشوں اور ٹیکسیوں کے شور میں کان پڑی آواز بھی سنائی نہیں دیتی، مگر دکاندار اس کے عادی ہو چکے ہیں۔ خواتین یہاں دن میں خریداری کرنے آتی ہیں، جبکہ رات میں قرب و جوار کے دفاتر میں کام کرنے والے حضرات اس بازار سے ضروریات کی زندگی کی چیزیں خریدتے ہوئے گھر جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ تو جامع کلاتھ مارکیٹ کو ایک راہ گزر کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں، اور ایم اے جناح روڈ سے گزرتے ہوئے اس مارکیٹ سے روڈ کی دوسری طرف اردو بازار کی طرف نکل جاتے ہیں۔ ٹریفک کی مناسبت سے سڑکیں چھوٹی ہیں، اور پھر سڑکوں کے کنارے گاڑیاں پارک کر دی جاتی ہیں۔ بنس روڈ سے سیدھے آئیں تو جامع کلاتھ کے مشہور فریم مارکیٹ اور دوپٹہ گلی کی ابتدا ہوتی ہے، جو برسوں سے قائم ہے، لیکن گزشتہ سال تجاوزات کے خاتمے کی مہم میں یہاں کی تقریباً 250 دکانیں مسمار کر دی گئی ہیں۔ سپریم کورٹ کے احکامات پر شہر میں بلدیہ عظمیٰ کراچی کے محکمہ اسناد تجاوزات کی جانب سے دیگر شہری اداروں کی ہمراہ غیر قانونی تعمیرات اور مختلف اقسام کی تجاوزات کے خلاف یہ تیسرا بڑا آپریشن تھا۔ اس سے قبل ایمپریس مارکیٹ کے اطراف اور لنڈا بازار کی غیر قانونی دکانوں کو بھی صاف کیا۔ جامع کلاتھ سے ٹاور کی طرف بڑھتے ہوئے الٹے ہاتھ پہ 1970 میں اللہ والا مارکیٹ قائم ہوئی، اور اس سے آگے دہلی مسلم کالی ہوٹل کے بعد آرام باغ فرنیچر مارکیٹ شروع ہوتے ہی کوثر میڈیکوز والی فٹ پاتھ کے اوپر جو دکانیں بنی ہوئی ہیں یہ بھی اسی زمانے کی ہیں، اور آج بھی یہ اسی طرح انہی چیزوں کا کاروبار کرتے ہیں۔ اس میں کچھ کپڑے کی دکانیں ہیں تو کچھ گھڑیوں کی دکانیں ہیں اور دیگر چیزوں کی دکانیں موجود ہیں۔